بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب امی بھی استعمال ہوا ہے۔ اب امی کے کئی معنی اور مفہوم ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوا امی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی استاد سے پڑھا نہ ہو، یعنی جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے خود آپ کو علم عطا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر جو آیت ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اس سے پہلے یہ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ اسی آیت کے اوپر اگر غور کریں تو اس میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے من قبل ہی، اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب کو لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا تھا۔ ہم غور کریں کہ اگر کسی بندے کو معاذ اللہ ان پڑھ کہا جائے تو یہ اس کی خوبی نہیں بلکہ اس کی خامی کہلاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو امی کہا جاتا ہے، لیکن ان پڑھ کا ترجمہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں ترجمہ یہ بنے گا کہ جو دنیاوی طور پر کسی سے نہ پڑھا ہو، اللہ پاک نے ڈائریکٹ جس محبوب کو علم عطا فرمایا ہو، اس کو ہم نبی امی کہتے ہیں۔ اور عقلی طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پڑھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے کہ کائنات میں کسی بندے کو بھی اللہ نے جو خوبی اور جو کمال عطا فرمایا ہے، کوئی ایسا کمال، کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا وصف کائنات کے اندر نہیں ہے جو اللہ نے کسی اور بندے کو عطا کیا ہو اور اپنے محبوب کو عطا نہ کیا ہو۔ تو لکھنا اور پڑھنا بھی ایک کمال اور ایک خوبی ہے۔ جب اللہ پاک نے دیگر لوگوں کو یہ خوبی اور یہ وصف عطا فرمایا ہے تو یقیناً یہ وصف اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو وہ سکھا دیا، اور یہ آپ کے اوپر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے۔ تو اللہ تو فرما رہا ہے اے محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے، آپ علم غیب نہیں جانتے تھے، رب نے وہ بھی سکھا دیا۔ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ کے رب نے وہ بھی سکھا دیا۔ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کے رب نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا۔ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کائنات کا ہر علم عطا فرمایا تھا۔ جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے کفار کے ساتھ جو معاہدہ کیا، وہ معاہدہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا۔ اس کے اندر محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھا تھا، جبکہ کفار نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ یہ لفظ مٹا دیں کیونکہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ تو مولا علی کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، محمد الرسول اللہ کا لفظ مٹا کر صرف محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی محمد الرسول اللہ نہیں مٹاؤں گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی 2699 نمبر حدیث پاک ہے فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکتاب فَكَتَبَ هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ محمد بن عبد اللہ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور فَكَتَبَ، پھر نبی پاک نے خود لکھا هَذَا مَا قَضَى عَلَيْهِ محمد بن عبد اللہ۔ تو یہ تحریر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھی۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزانہ طور پر، یعنی دنیاوی طور پر نبی پاک کسی مدرسے کے اندر یا کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، لیکن معجزانہ طور پر اللہ نے اپنے محبوب کو لکھنا بھی سکھا دیا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھنا بھی سکھا دیا تھا۔ اسی لیے تو عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ یعنی اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کو ڈائریکٹ علم سکھا دیا ہے تو وہ کیوں کسی استاد کی جا کے منتیں کریں، کیوں کسی استاد کے پاس جا کے علم حاصل کرے، جب اللہ خالق کائنات نے اقرا ربک الاکرم کے ذریعے اپنے محبوب کو سارے کا سارا علم عطا فرما دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے
بارے میں جب بھی لفظ امی استعمال کیا جائے گا تو اس کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم یہ لیا جائے گا کہ وہ محبوب جو دنیا کے اندر کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ جب کسی کے پاس بھی نہیں گئے، اللہ پاک نے خود ہی اپنے محبوب کو سارے علم سکھا دیے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے۔